غیر مذہبی، غیر سیاسی، غیر سرکاری، یہ ہیں ڈاکٹر اسماعیل خان کے وہ نوجوان جو رمضان المبارک میں 400-500 افراد کو اس سلوگن کے تحت بڑی زبردست افطاریاں کراتے ہیں۔ ادھر آ کر کسی سے زبان نہیں پوچھی جاتی، ادھر آ کر کسی سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، اہل تشیع و اہل سنت تو میکسیمم 25 to 30,000 کا ہمارا جو وہ ہے ایکسپینس لگ جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ 5 سال پہلے آپ لوگوں نے شروعات کی اس دسترخوان کی، کیسے خیال آیا، کس نے سوچا، اور جو پہلی افطاری لوگوں کو کرائی وہ کیسی تھی، کتنے لوگوں کو کرائی تھی؟ اصل میں اس طرح تھا کہ افطاری ایک دن ہم اس طرح گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے سارے دوست، تو اچانک کچھ دوستوں کو اس طرح خیال آیا کہ کیوں نہ اگر بیٹھے تو ایسی ہیں تو ایک گیدرنگ کی جائے جس میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو مطلب ہے کہ ان کو فائدہ دیا جائے۔ تو اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہم نے پھر ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ جو ہے نا مستحق لوگوں کے لیے افطاری کی جائے۔ تو اسی طرح گیدرنگ میں بیٹھے تھے اور یہی مطلب ہمارا پلان بنا کہ نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ہم لوگ پلان کریں گے کہ مستحق لوگوں کے لیے افطاری کریں گے۔ تو پہلی افطاری جو تھی وہ کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے کرائی، اور کچھ یاد ہے وہ؟ کیونکہ جو پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ یادگار ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلی افطاری کتنے لوگ تھے، آپ لوگوں نے کتنی کنٹریبیوشن کی، اور جو پہلا ڈونر تھا وہ آپ کے پاس کب آیا؟ اصل میں اس طرح ہے کہ ہم ابھی ایکچوئل تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پہلی افطاری کیا تھی اور کیا وہ سین تھا، لیکن یہ تھا کہ ہم نے سارے اس ٹائم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو پاکٹ منی سے سارا جمع کیا تھا۔ ادھر ساتھ ہی یہ گراؤنڈ ہے، اس ٹائم یہ سب ادھر کچھ بھی بلڈنگ وغیرہ نہیں تھی، ڈیمالش تھی، تو ادھر ہی ہم نے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا۔ 3-4 تھال ہی تھے، یاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹ کتنے بندے تھے، لیکن یہ ہے کہ مطمئن بہت تھے۔ اور اس دن کو یاد کر اور آج کا کمپیریزن دیکھ کر کہ ادھر 3-4 تھال اور آج 116-117 تھال، تو یار یہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور شروع میں تو ڈونرز ہم خود ہی تھے، لیکن اس کے بعد چند ایک ڈونر اس طرح ہیں جو ریگولرلی ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا بھلا کرے کہ وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کے رزق میں اضافہ کریں۔ یہ بتائیے کہ تقریباً روزانہ 400 سے 500 کے درمیان افراد یہاں پہ آتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں فری، اور آپ لوگ جو ہے ان کو صحبت سرو کرتے ہیں جو کہ علی خان کی ایک شاہی ڈش سمجھی جاتی ہے، تو ڈیلی صحبت دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں صحبت میں ان کو گوشت بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ڈیلی کتنا خرچہ ہوتا ہے 400 سے 500 افراد کو افطاری کرانے میں، ایک اسٹیمیٹڈ اگر میں آپ سے پوچھوں؟ میکسیمم 25 to 30,000 کا ہمارا جو وہ ہے ایکسپینس لگ جاتا ہے، اور اس میں صحبت اس لیے ہے کیونکہ صحبت سے ایک تو پیٹ بھر جاتا ہے، دوسری یہ کلچرل ڈش ہے جو صرف نہ ہم لوگ یہاں پر کراتے ہیں مستحق افراد کے لیے۔ اگر یہ خان میں آپ کسی کے بھی گھر چلے جائیں تو صحبت ایک واحد ڈش ہے جو مسٹ ہوتی ہے افطاری میں، تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے لوگوں کو صحبت ہی سرو کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ صحبت کھلاتے ہیں، روزانہ 400 سے 500 افراد آتے ہیں، کوئی دن ایسا بھی آیا ہے افطاری کرانے میں کہ عوام اتنی بڑھ گئی ہو کہ آپ لوگ کے پاس جو سامان ہو وہ کم پڑ گیا ہو؟ یہ کل کی بات ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور اس چیز پر کل کے دن ہم کہتے ہیں ہمارا بہترین دن تھا، کیونکہ ہم کہتے ہیں جتنا میکسیمم لوگوں کے منہ میں نوالا پہنچے، اس سے بجائے کہ ہمیں ادھر اس کو کدھر ہی سیو کرنا پڑے یا ریزرو رکھنا پڑے، تو کل کا دن ہی تھا کہ ایک تھال بھی ہمارا نہیں بچا اور ہاؤس فل تھا۔ تو اس طرح بہت سارے دن آتے ہیں، لیکن وہ دن ہم کہتے ہیں ہمارا لکی دن ہے۔ اچھا، اور آپ لوگ مطلب کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی این جی او نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو نام دیا وہ ڈیرہ افطار دسترخوان ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ سرکاری ہے، نہ سیاسی ہے، نہ ادھر آ کر کسی سے زبان نہیں پوچھی جاتی، ادھر آ کر کسی سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، اہل تشیع و اہل سنت تو کچھ بھی، اور ہماری ٹیم بھی اسی طرح ہی ہے، اس میں بہت سارے الحمدللہ اہل تشیع بھائی بھی ہیں، اہل سنت بھائی بھی ہیں، اور اس کا کوئی بھی نہ سیاست کے ساتھ وابستگی اور اس طرح کا شکر الحمدللہ، یہ سب چیز اس چیز سے پاک ہے۔ آپ لوگ تقریباً 25 سے 27 دوست ہیں، آپ لوگ خدمت بھی خود کرتے ہیں، ادھر صحبت بھی آپ لوگ خود تیار کرتے ہیں، اور پھر سرو بھی خود کرتے ہیں آپ لوگ، اور پھر یہ سارا سامان اکٹھا بھی آپ لوگ خود کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ افطاری کے بعد جب آپ دوست لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، جب بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ خوشی ہوتی ہے کہ یار لوگ آ رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، آگے کے فیوچر کی پلاننگ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ ہمیں مزید لوگوں کو بھی کرانا ہے، کیا چل رہا ہے اس ٹائم آپ دوستوں کے دماغوں میں؟ ہم تو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ہمیں اسی ٹائم ملتی ہے کہ جیسے کل کی بات بھائی نے کی ہے کہ کل بس ہم نے یہ کہا تھا کہ یار ریفل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل مطلب بیک اپ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں سیٹسفیکشن تب بھی ہوتی ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ سیٹسفیکشن اس طور پہ بھی ہمیں ہے جو ہمیں جو مطلب ڈونیٹ کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کا ٹرسٹ اسی طرح مطلب بڑھتا اس لیے ہے کیونکہ جب لوگ ان کا رش دیکھتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی جو ہم لوگ ان کو انویسٹمنٹ یا جو پیسے دے رہے ہیں وہ اچھی جگہ پہ یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ تو فیوچر پلان انشاءاللہ ہمارا یہی ہے کہ
اللہ ہمیں طاقت دے اور مزید مطلب اسی طرح لوگوں کے دل میں ایک رحم آتا جائے جو ڈونیٹ بھی کرتے رہیں، ہم سے بھی لگاتے جائیں کہ ہم اس ڈیرہ دسترخوان کو صرف ابھی ادھر ہے تو ہم اس کی کچھ مزید بھی اور جگہوں پہ جہاں پر ہماری رسائی نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں پہ رسائی نہیں ہے تو ہم ادھر بھی جائیں۔ یہ بتائیے کہ مطلب چاند رات جب آپ لوگ آخری افطاری کرواتے ہیں تو آپ دوست لوگ مل کے وہ چاند رات کس طرح مناتے ہیں؟ کیونکہ پورا رمضان تو آپ لوگوں نے خدمت کر لی نا، لوگوں کی افطاری بھی کرا لی، تو آپ دوستوں کا چاند رات کس طرح ہوتا ہے؟ ہر دوست بس اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ پہ نکل جاتا ہے یا آپ لوگ سارے دوست چاند رات کو بھی اکٹھا ہوتے ہیں اور کوئی شغل میلے کا پروگرام آپ لوگوں کا ہوتا ہے؟ یار اصل میں یہ جو ہمارا یہ جو گروپ ہے نا، یہ سال کے 12 مہینے اکٹھے والا ہے۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی صرف اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ملتے ہیں، ہم بچپن کے سارے چڈی بڈی فرینڈ ہیں، تو اوور آل ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا، ہماری افطار دسترخوان 27 سے 28 روزے کو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ جو ڈونیشنز بچی ہوتی ہیں تو وہ ہم ایز اے عیدی عیدی کا پیکج بنا کر نیڈیز کے گھر پر جا کر ہم دے آتے ہیں۔ آخری 2 دن ہمارے ادھر دسترخوان نہیں ہوتا کیونکہ مسافروں کا کراؤڈ بھی نہیں ہوتا، اور اس کرتے ہمارا یہ ایکسپیرینس فرسٹ ایئر ہوا تھا، تو اس کے بعد ہم نے پھر آخری 2 سال جو اسکپ کر کے، اور یار گھر والے بھی ہمیں بڑا مس کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت افطاری کے اوپر، تو ان کی بھی بڑی وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم آخری چلو 2 دن ادھر بھی کر لیتے ہیں۔ اور بیسک مقصد یہ ہے کہ اس کے ادھر کوئی آتا نہیں ہے، وہ پھر ہم گھر کے اندر ڈور ٹو ڈور کمپین کر جو کچھ کیش بچا ہوتا ہے تو وہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ بتائیے، افطاری تو آپ لوگوں نے یہ کام اب سنبھال لیا، اب اتنے دوست ہیں، کامیابی سے جا بھی رہے ہیں، اس سے آگے نکلنے کا بھی پلان ہے؟ مطلب کچھ اور کام کرنے کا افطاری کے علاوہ کہ سال کے 12 مہینے چلتا رہے، یا آپ لوگ باقی زندگیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نہیں افطاری تک ہی رہیں گے آپ لوگ؟ یہ تو اب وقت ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اصل میں بات ایسی ہے کہ یہاں پر بہت سارے جو لڑکے ہیں نا، ہمارے جو دوست ہیں، کن کی جابز ہے، کن کے مطلب بزنسز ہیں نا، تو وہاں سے وہ لوگ اپنے آپ کو فری کرا کے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب پہلے وہ کام کر لیا، نہیں، وہاں سے مطلب پیچھے انہوں نے اتنا وہ کیا ہوتا ہے، یا بھائی کو یا کسی کو بٹھا دیتے ہیں اور یہاں پر مطلب ہے کہ حاضری خواہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ فیوچر پلان تو ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا نا، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جہاں تک رسائی نہیں ہے ہم وہاں تک پہلے پہنچیں، باقی پھر اللہ کے کام ہے انشاءاللہ۔